سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننسب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعیف. حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی رسول. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ تعلیم دی، یہ سکھایا کہ بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جب ہم بیٹھیں تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم جب بیٹھیں تو بائیں پاؤں پہ بیٹھیں اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھیں. نقعد علی الیمنی وننصب نقعد علی الیسری. بائیں پاؤں پہ بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. یہ حدیث ہے نا. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. اس حدیث کی سند میں ایک سے زائد راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں، اور مجہول ہونے کے سبب یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے. اور علامہ البانی نے اس حدیث کو اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں بیان کیا ہے. قبل اس کے کہ ہم اس حدیث کے مضمون پہ یا اس سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اس سے پہلے حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی ہیں، ان سے متعلق دو باتیں آپ کو یاد دلانی ہیں. یہ صحابی سراقہ ابن مالک ابن جعشم المدلجی الکنانی، ان کا تعلق قبیلہ بنو کنانہ سے ہے. بنو کنانہ جاہلیت کے زمانے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور قریش سے اس قبیلے کی اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں، لڑائیاں ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے. تو ان کی حیثیت اس قبیلے میں سراقہ کی قبیلے کے سردار کی تھی. تو سماجی اعتبار سے یہ ایک بڑے انسان تھے، اور ساتھ ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت یہ دے رکھی تھی کہ یہ انسان کے نقش قدم کو پہچانتے تھے، اور اس کے ذریعے یہ کسی کے بھی آنے جانے کا پتہ لگا کر کے اس کو ڈھونڈ سکتے تھے. ان کے سلسلے میں پہلی بات جو مشہور ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا اور ابوبکر کے ساتھ جب آپ ہجرت پہ نکل گئے 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد، تو مکہ والوں نے 100 اونٹ انعام مقرر کیا ہے نا. اور یہ اعلان کیا گیا مکے میں کہ جو آدمی محمد کو اور ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا.
تو جن لوگوں کو اس انعام کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے سراقہ ابن مالک، اور یہ بالفعل ہے نا بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، اور نکل نہیں پڑے بلکہ تلاش لیا ہے نا۔ بہت دور مکے سے آپ نہیں گئے تھے، ایک وادی میں تھے، اس وادی میں انہوں نے تیزی کے ساتھ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا اور بہت قریب گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تو ہم لوگ پکڑ لیے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ آپ صبر کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اور اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ دعا بہت مشہور ہے، اللہم اکفنی ہے ما شئت، اللہم اکفنی ہے ما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے ہے نا اس آدمی سے ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ اور اس دعا کی قبولیت ہوئی، اور ان کے گھوڑے حضرت سراقہ کا جو گھوڑا تھا اس کے دونوں پاؤں پنڈلیوں تک اس زمین میں دھس گئے، جو زمین نہ نرم تھی، نہ اس کی مٹی نرم تھی، بلکہ وہ پتھریلی زمین تھی، نہ بالو تھا وہاں پہ۔ معجزاتی طور پہ ہے نا ایسا ہوا، اور یہ 2-3 بار کی کوششوں کے بعد یہ سمجھ گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے نجات کی دعا فرمائیے، میں آپ کو میں اپنے اس عمل سے باز آتا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اور یہ وہاں سے لوٹ کر کے مکہ آ گئے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے ان کی زندگی کا مشہور ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ان کی زندگی میں یہ پیش آیا کہ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب مکہ والوں نے ہے نا ابو جہل کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی کہ ہم لوگ بدر میں جا کر کے ہے نا اور مسلمانوں کو گھیریں گے، ماریں گے۔ تو اس میٹنگ میں اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہماری لڑائی چونکہ بنو کنانہ سے ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جنگ کے لیے جائیں اور بنو کنانہ والے لوگ ہم پہ حملہ کر دیں پیچھے سے۔ تو رائے یہ بنی کہ نہیں جانا ہے۔ سفیان کا قافلہ تو ویسے بھی واپس آ گیا ہے صحیح سالم ہے نا، تو اس لیے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک طرح سے یہ بات تقریباً طے ہو گئی تھی۔ اسی درمیان ابلیس ہے نا نے سراقہ کی شکل اختیار کی، سراقہ ابن مالک کی، اور وہ اس میٹنگ میں ان کی شکل میں پہنچ کر کے اور اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں ہے نا کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے۔ اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ مکہ والے ہے نا بدر کی طرف کوچ کریں گے۔ تو یہ دونوں واقعات ان کی زندگی کے اسلام سے پہلے کے ہیں۔ سراقہ نے اسلام کب قبول کیا، اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ انہوں نے انتظار کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو واقعہ ہے، ان کے گھوڑے کا واپس ہو جانا، دھس جانا، اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کی وفات سن 24 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ دور خلافت کے ابتدائی زمانے میں ہے نا، اس میں 24 ہجری کا سال ہے، تو یہ ہیں سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، اور حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل حجت نہیں ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ مستنبط کرنا یا اس کی بنیاد پہ کوئی شرعی حکم بتانا یہ صحیح نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بعض علماء نے جیسے امام نووی اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، شرعی حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن جو بات اس حدیث میں کے اندر کہی گئی ہے وہ معنی کے اعتبار سے اور تجربے کے اعتبار سے صحیح ہے، تجربے کے اعتبار سے صحیح ہے، اسی لیے علماء نے اس حدیث پہ توجہ دی ہے۔ اور بعد کے زمانے میں یعنی موجودہ زمانے میں کہہ لیجئے، جب سائنسی ترقی ہوئی ہے نا اور بہت ساری چیزوں کی تحقیق ہوئی، تو جو بات اس حدیث میں کہی گئی ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے نا، تو اس لیے اس اعتبار سے اس حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے نا، اور طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب آپ بیٹھیں تو یہ جو آپ کا بایاں پاؤں ہے نا، یہ پورے طور پہ زمین کے اوپر جو ہے نا ہونا چاہیے، اس پہ آپ پورا وزن دے کر کے بیٹھیں، اور داہنا جو پاؤں ہے تو اس کے اوپر وزن نہیں دینا ہے، بلکہ پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے نا زمین سے جڑا ہوا ہو اور پیچھے والا حصہ پاؤں کا اٹھا ہوا ہو، یعنی اس کے اوپر وزن زیادہ نہ ہو۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ بائیں پاؤں پہ بیٹھ جانا ہے مکمل طریقے سے، اور داہنے پاؤں کو تھوڑا سا ہے نا پیچھے سے کھڑا رکھنا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ اس طریقے سے پورا وزن جو ہے انسان کے پیٹ کا ہے نا، اور خاص طور پہ بائیں طرف کا جو پیٹ کا حصہ ہے اس کا پورا وزن جو ہے نا اس ران پہ ہے، بائیں ران پہ آ جاتا ہے نا، اور یہ حصہ جو ہے نا خالی رہتا ہے، یعنی اس کے اوپر وزن زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت ہے جو اس حدیث میں بیان کی۔ ایک ڈاکٹر گزرے ہیں موجودہ زمانے کے، مسلمان ڈاکٹر عبداللہ ابن البار ہے نا، اور وہ عالم بھی تھے اور طبیب بھی تھے، ڈاکٹر تھے، عبداللہ البار۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو میرا جو علم ہے، علم طب، اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حدیث میں جو بات کہی ہے بالکل 100% طبی نقطہ نگاہ سے صحیح بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے پیٹ میں معدہ جو ہوتا ہے، معدہ اس سے جو آنت پیخانے کے راستے تک جاتا ہے، جس آنت کے ذریعے پیخانہ نکلتا ہے، وہ آنت جو ہے نا چار کی شکل، عربی کی چار ہوتی ہے نا، عربی کی چار آپ دیکھیں ایسے ایسے لکھا ہوتا ہے، ٹیڑھا ہے نا، تو عربی میں جیسے چار لکھتے ہیں تو کہا کہ اسی شکل میں وہ آنت جو ہے نا عام حالات میں ہوتی ہے، جس میں وہ گندگی بھری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان بیٹھتا ہے اور اس پہ دباؤ پڑتا ہے اس آنت کے اوپر، تو وہ آنت جو ہے نا دباؤ کی وجہ سے سیدھی ہو جاتی ہے نا، اور چونکہ وہ بھرا ہوتا ہے تو تھوڑا سا دباؤ پڑنے سے وہ آنت سیدھی ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ ہے نا جو گندگی ہے وہ نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکمت یا یہ کہ یہ چیز انہوں نے اپنے تجربے اور اپنے علم اور جدید طبی جو تحقیق ہے اس کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو دیکھیے۔ اور اس حدیث میں جو کیفیت بتائی گئی ہے بیٹھنے کی، دونوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ یہ حدیث
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کے طور پہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن ہے نا بہرحال اس میں جو بات کہی گئی ہے اسلامی تعلیم سے متعلق ہے نا وہ تعلیم بالکل صحیح ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، اس لیے انسان کو ایک شرعی حکم کے اعتبار سے نہ صحیح ہے نا ایک تجربے کے طور پہ اس حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو قضائے حاجت کے وقت جو ہے نا مختلف پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، یا جن کو قبض وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے نا اور بڑی دقت اور پریشانی سے قضائے حاجت سے وہ فارغ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دوا اور علاج تو خیر جو کرتے ہیں وہ کریں، لیکن جو حکمت بتائی گئی ہے اس حدیث میں ہے نا اس حکمت کو بھی اپنانا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ اس میں جو ہے نا اس کو سہولت ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہمیں اس ترکیب کو اختیار کر کے ہے نا اور اس حکمت اور اس مصلحت کو اپنا کر کے اور اپنی جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیف ہے انسان کو ہے نا اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو ہے نا اس حدیث کے حوالے سے یہ کہی گئی کہ انسان جب وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہے نا، دیکھیے یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایک شرعی حکم نہیں ہے۔ شرعی حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ استحباب کے درجے کا ہوگا، یہ وجوب کے درجے کا ہوگا۔ اس لیے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عام انسان کے تجربے اور اس کے حالات پہ جو ہے نا اس کو چھوڑا جانا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں قضائے حاجت کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی بنی ہوئی ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن جو وہ ہے لیٹرین ہے، جس میں بیٹھ کر کے لوگ جو ہے نا پیخانہ کرتے ہیں، قضائے حاجت کرتے ہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو بہت کمزور ہیں، بیمار ہیں ہے نا، یا جن کو پاؤں میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو اب یہ کہیں کہ اسی کیفیت میں شرعی حکم ہے اور اسی کیفیت کو اپنانا ہوگا تو ایک مشکل چیز ہو جائے گی ہے نا جی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس کیفیت میں نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ بہت سے لوگ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہے نا، ان کو بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے قضائے حاجت کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کو یا اس کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے اس کو صرف ایک تجرباتی اس کے طور پہ دیکھنا چاہیے، طریقے کے طور پہ دیکھنا چاہیے، شرعی حکم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس مسئلے میں انسان کو اختیار ہے کہ اس کو جیسے سہولت ہو یا جو اس کے لیے مفید اور نفع بخش طریقہ ہو اس کو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ بس وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔